میں بھی محسن داوڑ صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. سب سے پہلے تو اپنی تقریر کے آغاز میں میرے بھائی نے جو باتیں کی، یقیناً ہمارے جو مسائل ہیں وہ کسی ایک حکومت کی وجہ سے نہیں ہے. پچھلے 70 سالوں میں جتنے بھی یہاں پر حکومتیں گزری ہیں، چاہے وہ مارشل لا ہو، چاہے وہ قوت انڈائریکٹ جمہوری نظام میں حکومتیں کرتے رہی ہوں، کنٹرول کرتے رہے ہوں، جو بھی آج کل ہمارے حالات ہیں وہ ان کے رسپانسیبل ہے. لیکن اپنی تقریر کے آغاز میں پھر اپنے ان تمام ساتھیوں کے لیے، اپنے ان پارلیمنٹ کے ممبران کے لیے، اپنے بھائی علی وزیر کے لیے، خواجہ آصف صاحب کے لیے اور خورشید شاہ صاحب کے لیے ان کے پروڈکشن آرڈر کی میں درخواست کرتا ہوں کہ اس اہم، خواجہ آصف صاحب کا نام لیا میں، کہ اس اہم اجلاس میں ان کے حلقوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. ان کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کے حلقے بغیر نمائندگی کے نہ رہ جائیں. اور میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں جناب چیئرمین، کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ کر سکتا ہے تو میرے خیال میں آپ کے پاس ان سے زیادہ اختیارات ہیں. کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں آپ. ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو بھی ممبر آف پارلیمنٹ وہ جیل میں ہو، آپ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کرتا کہ وہ اس اجلاس میں حصہ لے سکیں. ساتھ ہی ساتھ میں جانی خیل بجٹ میں آنے سے پہلے، کیونکہ یہ ایشو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جانی خیل میں 20 دن سے جناب چیئرمین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لاش سمیت، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو گوڈو طالبان اور بیٹ طالبان کے مختلف یہاں پر دفاتر ہیں، یہاں پر ان کے مراکز ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو. لیکن مجال ہے کہ ان کے خلاف حکومت نہ ان کو انگیج کر رہی ہے، نہ ان کے ساتھ جو چیف منسٹر نے معاہدہ کیا تھا نہ اس پر عمل ہو رہا ہے. اور وفاقی وزیر صاحب اگر میری بات سنیں تو میں ان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہاں پر اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک رولنگ دی تھی اور مشیر داخلہ صاحب جو تھے شہزاد اکبر صاحب، ان کو رولنگ دی تھی، ان کو یہ انسٹرکشن دی تھی کہ آپ اس واقعے کی تحقیقات کرو اور ہاؤس میں رپورٹ پیش کریں. لیکن ابھی تک وہ رپورٹ پیش نہیں ہوئی. میرے خیال میں کوئی ہے جو سب کو اس واقعے پر بولنے سے بھی روک رہا ہے، اور کوئی ہے جو حکومتوں کو ان کے ساتھ انگیج کرنے سے بھی روک رہا ہے. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جتنے بھی ہمارے ساتھی وہاں پر بیٹھے ہیں، جانی خیل کا جو موجودہ وہاں پر احتجاج جاری ہے، وہاں پر دھرنا جاری ہے، اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ ہمارے مستقبل کا تعین کرے گا، ہمارے پورے اس ریجن کے مستقبل کا تعین کرے گا. کیونکہ اگر یہ احتجاج ناکام ہوا اور پھر جو گیم جس پر میں بعد میں بات بھی کروں گا، اپنے بجٹ جو بجٹ سے ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ آگے اس ریجن میں ہونے والا کیا ہے، تو میں جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہو، یہ ہمارے آنے والے وقتوں کے لیے یہ احتجاج بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس کا فیصلہ اگر آج نہ ہوا تو آج میرے یہ الفاظ یاد رکھیں کہ جو تباہی پھر آئے گی وہ پھر تباہی یہ پاکستان سہ نہیں سکے گا. جناب اسپیکر، ساتھ ہی ساتھ کل اور اسی کے تسلسل میں پچھلے عید سے پہلے ہمارے علاقے میں ہمارے چند ساتھی ہمایون انجینئر، عتیق ایڈوکیٹ، مسعود الرحمان، شہنشاہ اور ساتھی طالبان کے ہاتھوں اغوا ہوئے تھے. اس پر بھی اسپیکر صاحب نے رولنگ دی تھی، لیکن اس کا بھی ابھی تک یہاں پر کوئی رپورٹ اس کی پیش نہیں ہوئی. پھر کل جو بلوچستان اسمبلی میں ہوا، میں اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. ممبران اسمبلی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہاں پر جو سیکیورٹی ادارے تھے، میرے خیال میں وہ عمل بھی انتہائی قابل مذمت ہے. ساتھ ہی ساتھ
ہمارے اس دھرتی کے بہت ہی توانا آواز پشتون قوم پرست سیاست کا بہت بڑا نام عثمان کاکڑ صاحب بیمار ہے، ان کو شدید چوٹ لگی ہے، ان کی صحت کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ جناب چیئرمین، بجٹ پر اگر ہم آتے ہیں تو بنیادی طور پر ہماری بجٹ کی فارمولیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈیفنس اور ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہے اور یہ سرکولر ڈیپٹس، ان تینوں کو ملا کر بجٹ کا تقریباً لگ بھگ 80% حصہ بن جاتا ہے۔ اب جو باقی پورشن رہ جاتا ہے، میرے خیال میں اگر کوئی ارسطو بھی آ جائے، نام بدلتے رہتے ہیں، یہی حفیظ شیخ صاحب جو تھے یہ پچھلے بھی کئی حکومتوں میں رہ چکے ہیں، اس حکومت میں بھی وہی رہے، یا شوکت ترین صاحب تھے پچھلی حکومتوں میں بھی رہ چکے تھے، اس حکومت میں انہوں نے بجٹ پیش کیا، یا آپ دنیا کی جتنے بھی بڑی اکانومسٹ کو یہاں پر لے کر آئے، اس موجودہ محسن داوڑ صاحب، جو جانی خیل کی رپورٹ ہے وہ اسپیکر صاحب کو سبمٹ کر دی گئی ہے۔ اچھا، تو ہاؤس میں اس کو ہمیں آگاہ ہونا چاہیے پورا ہاؤس کو کہ بھئی اس میں کیا سلسلہ ہوا ہے۔ تو یہ جو فارمولیشن ہے، اس موجودہ فارمولے کے تحت اگر کوئی ارسطو بھی آ جائے تو میرے خیال میں وہ کوئی اس طرح کا بجٹ بنا ہی نہیں سکتا۔ بہرحال بات کرتے ہیں بجٹ پر۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس دفعہ ہمارے گروتھ میں بھی اضافہ ہوا ہے، وہ گروتھ حقیقی ہے یا آرٹیفیشل ہے یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا، لیکن چند چیزوں کو جس کو میں ٹچ کرنے کی ضرورت کو ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ان سارے عمرا کو اس میں ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے پہلے بھی اس پر تفصیلی بحث ہوئی، جہاں مجھ سے پہلے جو مقررین تھے کہ جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، ان کو اس بجٹ میں ریلیف دینے کی کوشش گئی کی، اور جو غریب طبقہ ہے، جو سیلریڈ کلاس ہے، جو ورکرز کلاس ہے، ایک تو ان کو پوری تنخواہ ملتی نہیں ہے، اور پھر ان پر وہ جو ان کے سیلری سلیب سے ان میں بھی چینجز کی گئی ہیں، تو سارا کا سارا بوجھ ہی ان کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ اور آپ نے جو 20,000 روپے کی منیمم ویج رکھی ہے، تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بھئی یہ اس کو کون یقینی بنائے گا کہ 20,000 بھی ملتی ہے، لیکن جب 20,000 ملی بھی تو میں موجودہ حکومت سے پر مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے ایک مہینے کا خرچہ کسی بھی ایک چھوٹے سے گھرانے کا 20,000 روپے میں کر کے دے۔ مہنگائی کی شرح جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وہ اسی کے تناسب سے 20,000 روپے میرے خیال میں یہ انتہائی کم ہے، کیونکہ مجھے ابھی یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم 16,000 روپیز وہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ٹائم if I am not wrong تو کافی عرصہ گزر چکا ہے، اس کے بعد میرے خیال میں مہنگائی میں جتنا اضافہ ہو چکا ہے تو اس پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو سب سے ایمبیگوس چیز ہے اس پورے بجٹ میں، جو سب سے ایمبیگوس چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بجٹ، ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 4 ٹریلین ہے، اور اس میں اس بجٹ میں بھی اس کو ریفلیکٹ کیا گیا ہے کہ یہ اس میں تقریباً چوتھائی جو حصہ ہے اس کا چوتھائی جو اس کا حصہ ہے وہ پورا ہوگا IMF کے پروگرام سے۔ یہ جناب چیئرمین پچھلے دنوں خرم حسین صاحب کا ایک آرٹیکل تھا اور اس کا ٹائٹل ہے A Dangerous Bargain، اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو 1.06 ٹریلین جو ہے یہ آپ IMF کے پروگرام سے پورا کریں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اسی 10 جون کو انہوں نے ایک سٹوری کا ذکر کیا ہے جو فائنانشل ٹائمز میں چھپی ہے اور جس کا ٹائٹل تھا پاکستان لیوریجز US ملٹری کوآپریشن ٹو ون IMF کنسیشنز۔ اب سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے جو شرائط تھے وہ جو 6th ریویو میں انہوں نے آپ کو پابند کیا کہ یہ شرائط آپ مانیں گے اس کے بعد ہی
ہم آپ کو یہ اس پروگرام کی کنٹینیویشن ہوگی، وہ شرائط آپ نے مانی نہیں. تو وہ کون سی گدڑ سنگی ہے جس کو استعمال کر کے آپ آئی ایم ایف کو راضی کر لیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس سٹوری میں ہمارے موجودہ وزیر خزانہ صاحب کو کوٹ کیا گیا ہے اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ وی ہیو بین ٹاکنگ ٹو دا امیریکن آفیشلز اینڈ دے آر ولنگ ٹو ہیلپ. پھر جب پریس کانفرنس میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس چیز کو رد کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم اس کی آفیشیل کلیریفیکیشن ایشو کر دیں گے، لیکن وہ کلیریفیکیشن ابھی تک ایشو نہیں ہوئی. تو جو ہم سینس کر رہے ہیں، جو ہم اسمیل کر رہے ہیں وہاں سے، وہ یہ ہے کہ شاید کوئی نیا جنگی پروجیکٹ ملنے والا ہے اور اس نئے جنگی پروجیکٹ کے بدلے میں وہ جو پروجیکٹ دینے والے ہیں وہ ہمیں آئی ایم ایف سے یہ کنسیشنز لے کر دیں گے. اور یہ اسی لیے یہ خرم حسین صاحب نے لکھا ہے کہ اے ڈینجرس بارگین. اور یہ ہم نے پہلی دفعہ نہیں دیکھا اپنی ملک کی تاریخ میں. یہاں پر ضیاء الحق کو بھی ایک اس طرح کا پروجیکٹ ملا تھا. اس پروجیکٹ کی بدولت یہاں پر کیا ہوا؟ آپ نے امریکہ کی جنگ لڑی روس کے خلاف، آپ نے افغانستان کو تباہ و برباد کیا اور اس کے بدلے پورا کا پورا وہاں پر جو گن کلچر، جو راکٹ لانچر کلچر یہاں ہمارے علاقے میں بھی آ گئی، پورے ریجن میں آیا. پھر اس کے بعد ایک دوسرا ٹیکہ ملا پرویز مشرف کو، اور پرویز مشرف کو جو ٹیکہ ملا اس کے بعد پھر اس کے بدلے میں جو دہشت گردی آئی یہاں پر، پھر جو تباہی مچی وہ بھی پھر پورے ملک نے دیکھی. آج ہمارے جو پالیسی ساز ہیں وہ ایک تیسرا ایک اور جنگی پروجیکٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو اب وہاں پر ہو رہا ہے جانی خیل میں، یہ جو ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، تو یہ مجھے اسی جنگی پروجیکٹ کا تسلسل نظر آتا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اسی قسم کے حالات اس پوری ریجن میں بنائے جائیں، تاکہ وہ جو مستقبل میں جو پروجیکٹ ملنے والا ہے اب وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے آپ نے اڈے دینے ہو، چاہے کوئی اور جنگی پروجیکٹ یا چین کے خلاف یا کسی بھی پوری ریجن میں ان قوتوں یا امریکی یا ان کے جو الائز ان کے ویسٹرن انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے، ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو جو ٹھیکہ مل رہا ہے، میرے خیال میں ایک دفعہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو پچھلے دو پروجیکٹس نے جو تباہی مچائی ہے، اس دفعہ اگر آپ نے ایک اور پروجیکٹ لیا تو میرے خیال میں یہ اسٹیٹ، یہ ریاست اس کا متحمل نہیں ہو سکتی، یہ سہ نہیں سکے گی اس نئے جنگ پروجیکٹ کو. اور اس کا ہم ریفلیکشن دیکھتے ہیں. کل پرسوں ہمارے وزیر خارجہ صاحب کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، ایک میڈیا چینل کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا، اور اس انٹرویو میں وہ طالبان کو ایسے ڈیفینڈ کر رہے ہو، طالبان کو ایسے ڈیفینڈ کر رہے تھے جیسے کہ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ نہیں، طالبان کے وزیر خارجہ ہو. اور شاید پھر ان کو، کیونکہ وہ کنٹرول کرنے والے طالبان وہ ایک ہی لوگ ہیں، شاید ان کو اضافی چارج دیا گیا ہو چند عرصے کے لیے، اس لیے شاید وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں. لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہو گئے، محسن صاحب وائنڈ اپ پلیز. ابھی تو میں نے ہمارے صوبے میں ہونے والے کرپشن پر بات کرنی ہے. بہرحال ہمارا نمبر پہ جی پھر وائنڈ اپ آ جاتا ہے. اینی ہاؤ میں وائنڈ اپ کرنے کی ہی کوشش کرتا ہوں. یہاں پر یہ چیز انتہائی ضروری اس لیے ہے چیئرمین صاحب کہ یہ اس پوری ریجن کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ میرا الفاظ آپ یاد رکھ لیں، کل کو میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن یہ جو تباہی آئے گی یہ ملک اس کو پھر برداشت نہیں کر سکے گا. یہاں پر میں ڈیفنس کے بجٹ پر بھی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر وہ جو دوسری چیز آپ وہ رہ جائے گی. میں 7.5 منٹ ہے لیکن میں نے آپ کو تقریباً 14 منٹ ہو گیا. دیکھیں نا 7 منٹ نہیں، دیکھیں میرا ساتھی ہے وہ بھی جیل میں، اور آپ کے 7.5 منٹ نہیں 7.5 منٹ ہے. وہ کیا بات ہوئی؟ وہ میرا ساتھی نہیں ہے، مطلب وہ آپ اس کو ایک ہلکے کو نمائندگی سے آپ محروم پھر بھی 14 منٹ ہو گئے. میں تھوڑی دیر دیکھیے جی، ہمارے
اس کے بعد ہم ہمارے صوبے کے چند مسائل میں اس کے اوپر آتا ہوں، پھر اپنے مرج ایریاز کے بارے میں تھوڑی دیر بات کروں گا. دیکھیں جی، نیٹ ہائیڈل کا ہمارا مسئلہ ہے. نیٹ ہائیڈل کا ہمارا مسئلہ ہے، پہلے جو AGN قاضی فارمولے کے تحت ہمیں اس پہ بھی شیئر نہیں ملتا تھا، اور 570 بلین ہمارا AGN قاضی فارمولے کے تحت بنتا ہے، وہ ہمارے پختونخوا کو نہیں مل رہا. لیکن اس کے بعد پھر جو صوبائی پختونخوا کی اور وفاقی حکومت پرویز خٹک صاحب کے دور میں ان کی وزارت اعلی میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا وفاقی حکومت کے ساتھ، اب تو اس کے بیس پر بھی ہمیں کچھ نہیں مل رہا. اور پچھلے 3 برسوں میں ہمارا جو اس فارمولے کے تحت شیئر بنتا ہے اس میں بھی 36 بلین روپے ہمارا اوور ڈیو ہے. ساتھ ہی ساتھ گیس ہم $4 پر MMBTU وہ، لیکن پھر جب ہمیں ملتا ہے تو وہ $12 پر اس کی قیمت بن جاتی ہے. اچھا، یہ جو پھر ہمارے صوبے پر ایک اور ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہاں پر جی آرٹیکل 161B وہ لکھتی ہے آئین کی کہ the net proceeds of the federal duty of excise on oil levied at wellhead and collected by the federal government should not form part of the federal consolidated fund. یہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہمارا صوبہ 50% سے زیادہ آئل پروڈیوس کرتا ہے، لیکن آپ نے وہ ڈیوٹی دینے کے بجائے وہاں پر اس پہ آپ نے لیوی لگا دی ہے. تو وہ اس دفعہ آپ نے 610 بلین کا وہ اس کا اندازہ لگایا ہوا ہے. تو یہ سارا کا سارا ہمارے صوبے کے حقوق پر ڈھاکہ ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ جو واٹر کا ہمارا شیئر تھا اس میں بھی 39 CCI میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کے مد میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، اور لیفٹ کینال کا جو انفراسٹرکچر ہے 2018 میں اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، لیکن اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. اب میں آخر میں چیئرمین صاحب آتا ہوں، یہ جو مرج ایریاز کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، اور یہ میرے خیال میں اس پر ہمارے پورے علاقے کی، اس پورے ریجن کے عوام نہ کبھی عمران خان کو معاف کریں گے، اور نہ کبھی انہوں نے جو نااہل وزیر اعلیٰ وہاں پر مسلط کیا ہے ان کو کبھی معاف کریں گے. سب سے پہلے تو ہمارے جو جوڈیشل ریفارمز ہیں، دیکھیں نا، جب مرج ہو گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر عدالت لگ جاتی. اکثر مرج ڈسٹرکٹس میں ابھی تک کورٹس نہیں ہیں، تو وہ ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹس میں جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کبھی وہ AGR لے کے آتے ہیں، کبھی ADR لے کے آتے ہیں، وہ پھر جا کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پھر چیلنج ہو جاتا ہے. پھر وہاں پر وہ ہائی کورٹ اس کو اڑا دیتی ہے، اور ایک دفعہ پھر مطلب پورا پروسیس سٹارٹ سے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے. NFC ایوارڈ کا جو وعدہ کیا گیا تھا کہ وہاں پر ہمیں 3% ملے گا یا 100 بلین ملیں گے، وہ بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز جناب چیئرمین، پچھلے سال تک پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ پر پوری بریک ڈاؤن دی جاتی تھی کہ ممبئی میں آخری 2-3 پوائنٹس ہیں کہ مرج ڈسٹرکٹ کے لیے کتنا پیسہ رکھا گیا ہے، سیکیورٹی کے لیے کتنا ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا ہے. وہ سیکیورٹی والا ماشاءاللہ پورا کا پورا یوٹیلائز ہو جاتا تھا، اور ڈیولپمنٹ والا کچھ نہ کچھ پورشن ہو جاتا تھا، باقی لیپس ہو جاتا تھا. اس دفعہ پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ سے پوری ڈیٹیلز یہ اڑا دی گئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ کرپشن بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کرپشن کو بنیاد بنا کر یہ حکومت اور یہ جو سیاسی جماعت ہے یہ حکومت میں آئی ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب فاٹا تھا جب وہاں پر کوئی پبلک چیک نہیں تھا، تب بھی اتنی کرپشن ہماری مرج ڈسٹرکٹس میں نہیں ہو رہی تھی جتنی آج آپ کی PTI کی حکومت میں ہو رہی ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کرپشن کے سارے پرانے ریکارڈ PTI کی حکومت نے توڑ دیے ہیں. وہاں پر میں نہیں چاہتا کہ ہیلتھ تو ایجوکیشن پر یہاں پر بحث کروں، کیونکہ پروونشل سبجیکٹس ہیں، ان کے یہاں پر ریسپانسیبل لوگ موجود نہیں ہیں. لیکن جو کرپشن وہاں پر ہو رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں پر جناب چیئرمین ایک عجیب قسم کا سلسلہ چل رہا ہے. وہاں پر PTI کے ایک منسٹر اور ایک سیکنڈ، وہاں پر PTI کے ایک منسٹر، طالبان اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے والے ہیں، کرپشن پر یہ سارے ایک پیج پر ہے. میران شاہ کینٹ میں ٹینڈر ہوتے ہیں، طالبان پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور
जिस ठेकेदार के ऊपर मिनिस्टर साहब ने ठेका बेचा होता है, उस ठेकेदार के अलावा वहां पर कोई दाखिल भी नहीं हो सकता। और उसका तहफ़्फ़ुज़ कौन करता है? उसका तहफ़्फ़ुज़ तालिबान करते हैं, जनाब चेयरमैन, तालिबान करते हैं। और ये होता मिरांशा कैंट में है। तो जब कैंट में होता है तो आपका क्या ख्याल है कि वहां पर जो फौज है और सिक्योरिटी इदारे हैं वो बाखबर रहते हैं? तो ये आखिरी चीज ये जो अच्छा, साथ ही साथ हमारे वहां पर चेक पोस्ट पर बत्ताखोरी, ये मैं पहले भी इस हाउस में कह चुका हूं, चीफ मिनिस्टर इससे आगाह है, प्राइम मिनिस्टर इससे आगाह है, चेक पोस्टों पर बड़े पैमाने पर बत्ताखोरी होती है। और जो ईजमेंट राइट्स है, हमारे जो ट्राइब्स बॉर्डर पर रहते हैं जो दोनों तरफ के हैं, उनको ईजमेंट राइट्स ड्यूरेंट लाइन के एग्रीमेंट के तहत उनको हासिल है कि वो आ सकते हैं और जा सकते हैं। उनसे आने जाने पर 15-15, 20-20 हजार रुपए एक एक बंदे से फी नफर, वो पैसे कहां जा रहे हैं, इसका भी जवाब दे। और आखिर में एक मुतालबा मैं ये करना चाहता हूं कि हमारे कुछ आईडीपीज अफगानिस्तान में है, ज़रब अज़ब से पहले वो वहां पर गए हुए हैं, क्योंकि वो चूंकि बॉर्डर पे ही थे तो बॉर्डर क्रॉस करना उनके लिए बहुत आसान था, बजाय इसके कि वो पैदल आते और वो बनू या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आते। उन सारे वो जो आईडीपीज वो ज़रब अज़ब के वक्त से वहां पर पड़े हुए हैं। हमारी विफाकी हुकूमत उनको वापस लाने के लिए अभी तक उनका कोई प्लान भी नहीं है, ना ही उनका कोई मंसूबा है, ना ही उन्होंने हमें कोई अभी तक जवाब दिया है, क्योंकि ऐसा कोई फोरम बचा नहीं है जिस पर हमने उन आईडीपीज के लिए आवाज उठाई हो और उनको वापस लाने का हमने मुतालबा ना किया हो। थैंक यू जी। मोहतरम राजा खुर्रम शहजाद नवाज साहब जी। मैडम, कोई प्रोविजन नहीं है बजट